السلام علیکم۔ اس شام کافی تیز بارش ہو رہی تھی۔ دوسری منزل پر واقع میری خوابگاہ میں بہت بڑی کھڑکی سے ٹکراتی بارش کا شور، شیشوں پر بہتے پانی کی بوندیں اور ہلکی سی ٹھنڈک کے ماحول میں نے سویٹر پہن لی۔ میں یہاں تنہا رہتا ہوں کیونکہ میں نے شادی نہیں کی اور میں جس کمپنی میں ڈائریکٹر فنانس ہوں اس کی طرف سے ہی یہ شاندار رہائش گاہ ملی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی سہولت کے لیے ایک ملازم بھی رکھا ہوا ہے جو کھانا بھی بنا لیتا ہے اور دوسرے کام بھی کرتا ہے۔ ان سب آسائشوں کے درمیان میں اپنے آپ کو تنہا ہی سمجھتا ہوں۔ میں تنہائی کے بھوت سے اکثر باتیں کرتا ہوں، مگر میرے ملازم اور دوست سمجھتے ہیں مجھے خود کلامی کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر بارش اور نیچے نظر آنے والے باغیچے کا نظارہ کر رہا تھا کہ میرا ملازم ہلکی سی آواز میں دستک دے کر اندر آیا اور کہنے لگا، مشتاق صاحب آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو اچانک اپنے گاؤں جانا پڑ گیا ہے، اس لیے کچھ رقم ادھار چاہیے۔ میں نے رقم پوچھی اور باہر نکل کر مشتاق صاحب کو دے کر رخصت کیا۔ اندر آیا تو میرے ملازم نے کہا، سر ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا پوچھو۔ تو اس نے کہا، آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ادھار بہت دیتے ہیں اور کبھی واپس بھی نہیں مانگتے، اگر کوئی واپس نہ کرے تو بھی خاموش رہتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ادھار تو واپس کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں یار وہی تو کر رہا ہوں، میں اپنے اوپر واجب الادا قرض کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کون سا قرض سر؟ آپ کے اوپر بھی کوئی قرض ہو سکتا ہے، دل اس بات کو نہیں مانتا۔ اس نے متحیر لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، ہاں یار بس مجھ پر کچھ قرض ہے، اتنا کہ ساری زندگی بھی اتارتا رہوں تو بھی نہیں اتر پائے گا۔ میں نے کہا تو ملازم نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میرا ذہنی توازن درست نہ ہو اور مجھے ہمدردانہ نظروں سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ گیا تو میرا ذہن برسوں پیچھے میرے گاؤں لے گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس منحوس موقع نے آنا ہی تھا اور آ ہی گیا، جب ہم اسکول سے اپنے نتیجے کے کارڈ لے کے گھر پہنچتے۔ ہر سال کی طرح سیمی کے نمبر میرے نمبروں سے 100-150 زیادہ ہی تھے۔ ہر سال کی طرح سیمی کی باجی نے میری اماں کے سامنے میرے نمبروں کا سن کر کہا، لڑکے ہوتے ہی بے پرواہ ہیں، ورنہ تیرا پتر میری سیمی سے کہیں زیادہ ذہین ہے۔ یہ سنتے ہی سیمی زیر لب اتنا تھوڑا سا مسکرائی کہ صرف میں ہی دیکھ سکا اور نیچے دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں خود کلامی کی، شودا۔ اس کے یہ الفاظ میری انا کو بڑی ٹھیس پہنچاتے، پر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا اور میری اس بے بسی کی کئی وجوہات تھیں۔ میرا جیب خرچ اکثر ختم رہتا اور ادھار کے بہانے میں اس سے کچھ نہ کچھ اینٹ لیتا، اور میرا پکا ارادہ ہوتا کہ بڑے ہونے کے بعد جب نوکری کرتا تو پہلی ہی تنخواہ میں اس کا ادھار اس کو واپس کر دیتا۔ کبھی کبھار جب کبھی مرضی کا سالن نہ پکنے پر کھانا کھانے سے انکار کرتا، وہ کبھی کبھار گھر سے اپنی مرغی کا سالن یا انڈا پکا کر لے آتی، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اور وہ شام کو میرے ابا سے فری ٹیوشن ایک ساتھ پڑھتے، اور اس ایک چھوٹی سی شکایت میرے چہرے پر بڑے بڑے نقش و نگار بنا سکتی تھی۔ ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے اور برادری قریبی رشتہ بھی تھا۔ اس کے ابا اور میرے والد دوست بھی تھے اور رشتہ دار بھی۔ اسی طرح میری والدہ اور اس کی باجی سگی بہنوں جیسا پیار رکھیں۔ اس کے اور میرے ابا نے اگلے سال خوب دوستی نبھائی۔ پہلے میرے ابا اچانک بیمار ہوئے اور ایک رات اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد اس کے ابا بھی ایک حادثے میں اچانک ہی انتقال کر گئے۔ 2-4 ماہ بعد ہی ہم دونوں خاندانوں کی ساری خوشیاں، ساری مسکراہٹیں پھیکی پڑ گئیں۔ کبھی آٹے کا مسئلہ تو کبھی گھی نہیں، کبھی کپڑوں تو کبھی جوتوں کی رقم ندارد۔ میرا جیب خرچ جو پہلے ہی اس کے سہارے سانس لے رہا تھا اب بالکل ہی دم توڑ گیا۔ زندگی اگرچہ خاصی سخت جان قسم کی شے ہے، مگر چبھنے پہ آئے تو جسم میں چھید کر دیتی ہے، دلوں میں چیر لگا دیتی ہے۔ ایک ضرورت ذرا سی پوری ہوتی تو دوسری سر اٹھا لیتی، کبھی وہ ہماری مدد کر دیتے کبھی ہم ان کی۔ میٹرک کے بعد اسے نمبروں کی بنیاد پر قریبی شہر کے سرکاری گرلز کالج میں آسانی سے داخلہ مل گیا، جبکہ مجھے اسی شہر کے پرائیویٹ کالج میں محض اس لیے داخلہ مل سکا کہ اس کی فیس بہت زیادہ تھی اور اسی وجہ سے وہاں پڑھنے والوں کی تعداد خاصی کم تھی۔ جب سالانہ امتحان قریب آئے تو امتحانی فیس کا مشکل مرحلہ آن پہنچا۔ دونوں خاندانوں میں تک و دو شروع ہو گئی۔ وہ سرکاری کالج میں تھی تو اس کی فیس کی رقم بھی خاصی کم تھی، جبکہ میری فیس اس کی فیس کے مقابلے میں 2 گنی سے بھی زیادہ۔ اس کی باجی نے تو وقت سے پہلے ہی اس کی فیس کی پوری رقم کا انتظام کر لیا، جبکہ میری فیس کی رقم میری والدہ کے بس سے باہر تھی۔ ایک رات میری والدہ نے مجھے پاس بٹھا کر اپنی ساری مجبوریاں میرے سامنے رکھتے ہوئے بتایا کہ ان کے پاس میرے امتحان کی فیس کے لیے پیسے نہیں تھے، جو ساری کوششوں کے باوجود پورے نہیں ہوئے۔ پھر بتایا کہ پتر رب کی مرضی شاید یہی ہے کہ تم تعلیم چھوڑ دو۔ اماں نہ بھی بتاتی تو بھی سب کچھ عیاں تھا میرے سامنے۔
میں کوئی شاندار طالب علم نہیں تھا، نہ کبھی تعلیمی میدان میں کسی شاندار کارکردگی کا حامل، مگر جہاں مجھے میری تعلیم کے خاتمے نے اندر سے توڑ دیا، وہیں مجھے اس خیال نے بھی ہلا کے رکھ دیا کہ اب سیمی تعلیم جاری رکھ کر مجھ سے نہ صرف آگے نکل جائے گی بلکہ میری اور اس کی دنیا کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ میں ساری چوکڑیاں بھول گیا تھا، بس گھر پڑا رہتا یا کھیتوں میں گھوم پھر کے شام کر لیتا۔ 2-3 دن گزرے تو اماں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میری فیس کا انتظام ہو گیا تھا۔ میں صبح کالج گیا اور فیس جمع کروا دی، اور پھر پہلی بار سب کچھ بھول کر امتحان کی تیاری میں جت گیا۔ میں پاس ہو گیا اور مجھے یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل گیا، پر مجھے شہر کے ہاسٹل میں رہنا پڑا کیونکہ روزانہ گھر آنا جانا ناممکن تھا۔ اسی دوران 2 بڑی تبدیلیاں میری زندگی میں آئیں۔ ایک تو سمی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس کا بہت دکھ ہوا، وہ بہت ذہین محنتی اور شاندار تعلیمی ریکارڈ کی حامل تھی۔ اب اس سے ملاقات کم ہی ہو پاتی کیونکہ میں ہر ہفتے گاؤں نہیں جا سکتا تھا۔ یونیورسٹی میں نہ صرف پڑھائی مشکل تھی بلکہ ہر اچھی یونیورسٹی کی طرح اس یونیورسٹی میں بھی سال کے آغاز میں ہی طلباء اور طالبات میں انفرادی اور گروپوں کی سطح پر تعلیمی میدان میں سبقت کی بنیاد پر مقابلہ شروع ہو گیا، اس لیے اکثر ویکینڈ بھی پڑھائی اور پریزنٹیشن بنانے میں گزر جاتی۔ میں نے جی بھر کے مقابلے کیے اور اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، اور پھر ایک شاندار ڈگری لے کر یونیورسٹی سے نکلا تو ملک کی بہت سی مشہور اکاؤنٹ اینڈ آڈٹ فرم نے خود ہی مجھے انٹرنشپ کی پیشکش کی، اور انٹرنشپ کی کامیابی کے بعد اسی فرم میں مجھے ایک شاندار عہدے کی پیشکش ہوئی، اور آج اسی فرم میں ڈائریکٹر فنانس ہوں۔ میری والدہ اس جہاں سے رخصت ہو گئی ہیں، اس لیے اب گاؤں میں بہت کم جانا ہوتا ہے۔ ہاں، جب بہت سال پہلے آخری بار میں والدہ سے ملا تھا تو کئی دن گاؤں میں رہا۔ سیمی کی شادی ہو گئی تھی اور کسی اور شہر رہتی تھی۔ ایک رات باتوں باتوں میں سیمی کا ذکر بھی آیا تو پتہ چلا کہ اس کا شوہر عادات کا بہت سخت اور کم پڑھا لکھا تھا۔ کم آمدنی کی وجہ سے ان کے گھر ایک تناؤ رہتا اور وہ سیمی پر کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھاتا رہتا۔ مجھے بہت افسوس ہوا تو والدہ سے کہا کاش سیمی نے پڑھائی نہ چھوڑی ہوتی تو اس کی شادی کسی بہتر انسان سے ممکن ہوتی۔ یہ سنتے ہی والدہ نے مجھے بہت دکھ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تمہیں پتہ ہے آخر سیمی نے پڑھائی چھوڑی کیوں؟ اوہ، یہ تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کیوں امی، آپ ہی بتا دیں۔ پھر امی نے جب مجھے بتایا تو مجھے لگا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے اور میں کسی درخت کے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہوا میں مولک ہو گیا ہوں۔ امی کہہ رہی تھی تمہیں یاد تو ہوگا کالج کی امتحانی فیس جو ہمارے پاس نہیں تھی، تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہاری تعلیم چھڑوا دوں گی۔ ہاں امی، یہ تو یاد ہے، اور اگلے ہی دن آپ نے کہیں سے میری فیس کا انتظام کر لیا تھا اور میرا داخلہ ہو گیا تھا۔ پتر، وہ انتظام میں نہیں کر سکی تھی اور سیمی نے اپنی فیس کے پیسوں سے تمہاری فیس کے پیسے مجھے دے دیے تھے، اور اس کے پاس اپنی فیس کے پیسے نہیں بچے تو اس کا داخلہ نہیں جا سکتا تھا۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ میرے اندر کا بت پاش پاش ہو گیا، میرے اندر کا انسان ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب میں اپنے آپ سے بھی آنکھ نہیں ملا سکتا، کوئی بھی قرض مانگے تو نہ نہیں کر سکتا، مگر وہ قرض ہے کہ اترتا ہی نہیں۔